اچھا، اس ساری صورتحال پر ہم تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے، بالخصوص جو ڈالر کو بڑا دھچکا لگا اور سب حیران ہوئے کہ ہوا کیا، آئی ایم ایف سے پیسے بھی نہیں ملے، دوست ممالک سے پیسے بھی نہیں ملے، تو یہ آخر یہ کیا رد و بدل ہوا اور یہ لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی تجزیہ کار محمد احسن ملک صاحب۔ سر ذرا پہلے بجٹ پہ بھی آئیں گے، ذرا یہ بتا دیں کل جو مارکیٹ میں ہوا سو آپ اسے کیسے ریڈ کر رہے ہیں اور ذرا سمجھائیے گا ہمیں بھی ناظرین کو یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف، یہ جو بیسیکلی کل ڈالر کی ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ پہلے میئرز لینے چاہیے تھے، ڈالر کو پہلے مینیج کرنا چاہیے تھا، پہلے انٹروین کرنا چاہیے تھا۔ جو یہ جتنی اس میں گیپ آیا، یہ گیپ نہیں آنا چاہیے تھا، یہ سٹیپ پہلے بھی لیے جا سکتے تھے۔ اور یہ چیز مفتاح صاحب کے دور میں بھی پوائنٹ کی گئی تھی کہ کمرشل بینکس ڈالرز کی بائنگ کرتے ہیں جس سے یہ گیپ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو ایسی پالیسیز یا ان کی معاشی ٹیم کو ایسے میکنزم کی طرف جانا چاہیے کہ ڈالر اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے درمیان کم سے کم گیپ رہے، کیونکہ اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ بینکنگ چینل کے بجائے ہنڈی حوالے کے ذریعے کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ گیپ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ابھی جو اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب نے کہا، اور کل جو اس کے چیئرمین ہیں ایکسچینج کمپنیوں کے ملک بوستان صاحب بھی، کہ یہ جو کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹس ہیں اس کی سیٹلمنٹ میں ایشو آ رہا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک سرکولر نکالا جس کی وجہ سے ڈالر کو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ملا۔ اچھا، اب ذرا یہ فرمائیے گا، ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا کویسچن یہی ہوتا ہے کہ ہر کسی سے کہ جو میجرز ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، وڈ دیٹ بی شارٹ ٹرم یا یہ ایسے میجرز ہیں جن کو لانگ ٹرم میں سسٹین کیا جا سکتا ہے اینڈ دے آر گڈ فار دا اکانومی؟ اور اب ڈالر نے پیچھے ہی پیچھے جانا ہے اور روپے نے آگے ہی آگے بڑھنا ہے، ایسے ہی ہے؟ اشفاق، آپ کا کویسچن بڑا اچھا ہے، لیکن بات یہ اسحاق ڈار صاحب ابھی تک جتنے بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں نا وہ پولیٹیکل لے رہے ہیں اور شارٹ ٹرم لے رہے ہیں۔ اچھا، ہمیں بیسیکلی پرابلم ہی یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر نہیں چل رہے۔ جیسے عائشہ پاشا صاحب نے فرمایا کئی ماہ لگ جائیں گے، وہ ماہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ ایک راستہ نظر آ جائے کہ آپ نے یہ لائن چوز کر لی اور اس ڈائریکشن میں ہم نے چلنا ہے۔ جو پالیسیز میں تسلسل نہیں رہتا اس سے چیزیں بہت ڈیمیج ہوتی ہیں۔ اور جو آپ نے صبح اپنے ابھی انٹرو میں دیکھ رہا تھا، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہی ہے اشفاق صاحب کہ جو بجٹ بناتے ہیں، جو حکام بالا ہیں، ان کو لوگوں کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، اور جو بزنس مین کمیونٹی ہے اس کو آن بورڈ اس طرح نہیں لیا جاتا کہ پالیسی میکنگ میں ان کو انوالو کیا جائے اور اس کو فیل کیا جائے۔ تو ابھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو بجٹ جس طرح کا دعوے کیے جا رہے ہیں عوام دوست آئے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی ریلیف ہوگا؟ اس کے بعد جو جیسے کہا جاتا ہے نا لینڈ مائن جو بچ جائے گی، پھر وہ آ کر کیئر ٹیکر حکومت یا جو بھی حکومت بعد میں آتی ہے پھر وہ جانے، ان کا کام جانے، ایسے ہی صورتحال اسے مصنوعی ریلیف کہیں گے؟ فار دا ٹائم بھی تو اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے، انٹل انلیس ہمیں سعودیہ، یو ای اور چائنا کوئی انجیکٹ کر دیں، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا 9th ریویو ہے وہ ابھی تک مطلب اس میں پیچ اپ یا میک نہیں بن رہا ہے کہ ہم بجٹ سے پہلے اس کا سٹاف لیول ایگریمنٹ کمپلیٹ کر لیں، اور اس کے بعد 4 ویکس ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ 4 ویکس کا ٹائم بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے مطلب نیک ٹو نیک چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، ہمیں ضرورت ہے آئی ایم ایف پروگرام کی، اور ہم اگلے پروگرام میں بھی جانا چاہتے ہیں۔ میری ریکویسٹ اس پلیٹ فارم سے یہی ہے اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ کائنڈلی ان چیزوں کو لانگ ٹرم بیس پہ رکھ کے ایسی پالیسیز دیں جس سے کہ امپیکٹ بہتر آئے۔ اچھا، ایک اور چیز سلو آئے گا۔ ایک اور چیز ہے حسن صاحب، وہ بڑا کویسچن ہے کیونکہ ابھی انٹرو میں ہمارے صدف یہ کہہ رہی تھی کہ عوام ظاہر ہے کہ دے شوڈ بریس فار دا امپیکٹ، اور جب بھی بات ہوتی ہے کہ جی مشکل فیصلے لیے تو وہ مشکل فیصلے عموماً عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی کس طرح سے ڈریون ہے، ایک تو ریمیٹنسز بیسڈ ہے، ایکسپورٹ ڈریون اتنی ہے نہیں۔
اب اس میں ایکسپینڈیچرز ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کیبنٹ آپ کی 86 رکنی ہے، آپ کے کوئی بھی اخراجات حکومتی سطح پر کم نہیں ہو رہے، لیکن عوام جو ہیں وہ مہنگائی کا ایک طوفان بھگت رہے ہیں، اور اس کے اندر فوڈ انفلیشن سب سے زیادہ ہے. تو یہ کس طریقے سے ایکسپینڈیچرز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کی کیا تجاویز ہو سکتی ہیں؟ اشفاق، بات یہ ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہمارے سب سے پہلے ہم نے اگر کوئی چیز مینج کرنی ہو تو ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سٹارٹ فرام دی ہوم، جی ہمیں اپنی پاکستان کو لائبلٹیز کو مینج کرنا ہے. جو ہمارے ڈیڈ ایسٹس ہیں، پی آئی اے ہے، اس کے بعد سٹیل مل ہے، وابڈا ہے، ان کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ کہہ چکا ہوں کہ آپ پی آئی اے کو پاکستان میں 1 روپے میں سیل کر دیں، 1500 کھرب کی لائبلٹی سالانہ آپ کے سر سے ختم ہو جائے گی. آپ سٹیل مل پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوشن موجود ہیں جو اس کو رن بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیئر بھی کر سکتے ہیں. ہمارے خزانے پہ یا ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے وہ لائبلٹی کیوں ہمارے سر پہ رکھی ہوئی ہے؟ جب تک آپ چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو آکشن کرنے میں یا ایک ٹرانسپیرنٹ کمیشن بنا کے اس کو سیل کرنے میں ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم اس سے کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت نے پہلے ہی کہہ دیا جی کہ ہم بجٹ فری ٹیکس نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب ٹیکسز آئیں گے بھرپور طریقے سے. آپ بتائیں کچھ امکانات ہیں کسی قسم کا ریلیف؟ اور جو ریئل اسٹیٹ ہے وہاں پہ کیا پلاننگ ہے؟ کیا یہاں بھی نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے؟ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری ایسے 2 سیکٹرز ہیں جو پوری ملک کی اکانومی کو ڈرائیو کروا سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے میں. اگر ہمارے حکام بالا نے عقل مندی سے یا چیزوں کو مینج نہ کیا اور ہیوی ٹیکسیشن کی طرف اگر وہ چلے گئے تو یہ جو اکنامک ویل ہلکا سا گھوم سکتا ہے اور جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. سننے میں یہ آ رہا ہے جو ٹی وی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان فائلرز کو ٹائٹن اپ کیا جا رہا ہے، فائلرز کے لیے ریلیف دیا جائے گا. ہماری اپنے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ سے جو ڈیمانڈز ہیں اوورسیز پاکستانیز کو فری ہینڈ ملنا چاہیے. جو ہمارے اس میں 111 کی ایک شک ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. باہر سے پیسے آنے اور بھجوانے کی پابندی ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد جو گورنمنٹ اور ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کے لیے ٹیکس میں تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ ایڈوانس ٹیکس چارج کرتے ہیں 236K آن دی پرچیز آف پراپرٹی، تو وہ بعد میں تو ایف بی آر سے تو مطلب کوئی بندہ عام آدمی تو ریفنڈ لے ہی نہیں سکتا. تو وہ بھی ایک بہت بڑے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاشی تجزیہ کار.